بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے۔ آج ہم آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے حوالے سے بات کریں گے اور حضرت خدیجہ کے گمگشتہ گورے مطلوب کے متعلق بھی بتائیں گے جو انہوں نے حیرت انگیز طور پر پا لیا تھا، اور ان وجوہات پہ بھی بات کریں گے جن کی بنا پر پیغمبر اسلام نے 25 سالہ ہونے کے باوجود بھی 40 سالہ بیوہ عورت سے نکاح کیا اور کامیاب ازدواجی زندگی بسر کی اور دو طرفہ محبت کی وہ مثال قائم کی جو آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جفاکشی کی زندگی۔ انفوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے رہے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ پورا قبیلہ قریشی تاجر پیش تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال تجارت ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو پیش کریں گی۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ کے شیرین اخلاق، بلند پایا کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنو ہاشم اور وسائے مضر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اور جناب عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی مبارکہ میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ پیارے ساتھیوں، اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ کیوں درپیش ہوا، اور پھر ہم آپ کو حجر اسود کے حوالے سے کھڑے ہونے والے
تنازعات کے متعلق بھی بتائیں گے۔ اس لیے ویژول سیرہ کے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے لنک کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درست سیرت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ آپ کا کسی ایک شخص کو بھی چینل کا لنک شیئر کرنا آپ کے لیے توشہ آخرت بن سکتا ہے، تو دیر نہ کیجیے کہ ہو سکتا ہے آپ کا یہی عمل بارگاہ الہی میں مقبول ٹھہرے۔ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اور اجر دارین کما لیں۔ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کا تنازع کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مقام و مرتبہ برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا۔ ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اور امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دے۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئی تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اس کے سامنے کی دیواریں یعنی پورب و پچھم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔
दरवाजा जमीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार के गिर्द नीचे हर 4 जानिब से एक बढ़े हुए कुर्सी नुमा जिले का घेरा है, जिसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसे शादरवान कहते हैं। ये भी दरअसल बैतुल्लाह का जुज़्व है, लेकिन कुरैश ने इसे भी छोड़ दिया था। अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले साथियों, वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले के इजमाली सीरत पर बात करेंगे। कौन कौन से औसाफ आपकी शख्सियत का खासा थे, लोग क्यों आपको पसंद करते थे और किस तरह कुदरत ने आपको अपनी हिफाजत में हमेशा लिए रखा कि इसी शजरे तय्यबा के फलों से मखलूक खुदा ने शिकम सीर होना था और उस नूर कामिल के नूर ने जहां वालों को मुनव्वर करना था, तो इसकी हिफाजत का इंतजाम भी खुदाई था। प्यारे साथियों, अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।